میرے ہاتھ میں دیکھیے، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا۔ معین الدین قادری جتنی باتیں بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا، لیکن پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں ایسی کتابیں آج پورے ہندوستان میں پڑھ کر لوگوں کو پیغام کیا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں تو کہوں گا ایسے جلسوں سے میں پیغام دیتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے، اسلام آتنکواد کا پاٹ پڑھاتا ہے، میں ایسے جلسوں سے لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ او دنیا والوں، ارے تم کہتے ہو مسلمان دیش پریمی نہیں ہوتا ہے، مسلمان کو بھارت سے پیار نہیں ہے، ارے تم ہماری محبت پہ تم شک کرنے بیٹھتے ہو، تم ہماری محبت پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، ارے ہم تو وہ ہے۔ آج اگر ایودھیا میں کوئی میلہ ہوا کچھ دنوں پہلے، ارے وہ تو تم تھے کہ تم نے بورڈ لگا دیا کہ فلاں قوم کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں، مسلمان کا کوئی بچہ بھی اس میلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ وہ تم ہو جس نے کبھی اس میلے میں بورڈ لگایا، کبھی اس میلے میں بورڈ لگایا، لیکن سچ بتانا پورے ہندوستان میں سب سے بڑا عرس اگر کسی کا ہوتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کے عرس میں ہم نے کوئی کبھی بورڈ لگایا کہ اس عرس میں کوئی نہیں آ سکتا ہے یا فلاں نہیں آ سکتا ہے؟ مخدوم سمنانی کا کچھوچا میں عرس ہوتا ہے، کیا ہم نے کوئی بورڈ لگایا؟ نہیں لگایا۔ وارث دیوا کا، صابر پاک کا، ارے ان کی باتیں تو الگ ہے۔ خواجہ غریب نواز کا عرس اجمیر کی دھرتی پر ہوتا ہے، کیا ہم نے کبھی کوئی بورڈ لگایا یا کسی نے کوئی بورڈ لگا ہوا دیکھا کہ فلاں دھرم کے لوگ یہاں نہیں آئیں گے؟ نہیں نہیں، ارے ہم تو محبت بانٹتے ہیں، تم کہتے ہو مسلمانوں کو دیش سے پریم نہیں ہے، ارے ہم تو محبت ایسی بانٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں چاند تارے گگن کی زینت ہے، پھول کانٹے پون کی زینت ہے، اور ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو، یہ ہمارے وطن کی زینت ہے۔ ہم یہاں سے محبت بانٹتے ہیں، ہم تو محبت کا پیغام عام کرتے ہیں، لیکن وہ تم ہو جو کبھی پاکستان جاتے ہو، تم تو مسلمانوں کو، ہندوستانی کو پاکستانی کہتے نہیں تھکتے، لیکن وہ تم ہو جو پاکستان جا کر وہاں کی بریانی کھا کر آتے ہو اور تعریف کرتے ہو کہ پاکستان بڑا اچھا ہے۔ وہ تم ہو جو کبھی چائنا جاتے ہو، وہاں سے آ کر تعریف کرتے ہو کہ چائنا بڑا اچھا ہے۔ وہ تم ہو جو انگلینڈ جاتے ہو، کہتے ہو انگلینڈ بڑا اچھا ہے۔ وہ تم ہو جو کبھی نیوزی لینڈ جاتے ہو تو کہتے ہو نیوزی لینڈ بڑا اچھا ہے۔ لیکن ہمیں چھوڑو، ان علماء کو چھوڑو، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے ایک 10 سال کے بچے کو اٹھا کر پوچھو کہ تمہیں کیا اچھا ہے، وہ بچہ کھڑا ہوگا کہے گا میری اچھائی پوچھتے ہو، میری پسند پوچھتے ہو تو سنو سنو، نہ تو چائنا اچھا ہے، نہ تو انگلینڈ اچھا، نہ تو برطانیہ اچھا، نہ تو ہالینڈ اچھا، نہ تو نیوزی لینڈ اچھا، اگر ہمارے لیے پوچھتے ہو تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے گئے اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر۔ یہ ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے، یہ مانوتا ہمارا اس اسلام دھرم دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی یہ مسلمان تو بھڑک جاتے ہیں، کبھی مولا مفتی سلمان ازہری کو جیل میں ڈالو کہ مسلمان ڈر جائیں گے، کبھی قمر غنی عثمانی صاحب کو جیل میں ڈالو تاکہ مسلمان ڈر جائیں گے۔ یاد رکھنا، تم ہمیں ہمارے باپ کے نام سے ڈراؤ گے تو ہو سکتا ہے مسلمان باپ کے نام سے ڈر جائے۔ اگر ماں کو کچھ کر کے یعنی قید میں ڈال کر یہ دھمکی دے کر ڈراؤ گے تو ہو سکتا ہے مسلمان کا بچہ ڈر جائے۔ لیکن یاد رکھنا، مسلمان کے بچوں کو اگر مدینے والے مصطفیٰ کے عشق سے اگر روکو گے تو یاد رکھنا یہ مسلمان اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ
ہم تو وہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بھڑک جاتا ہے یا فلاں مسلمان بھڑک جاتا ہے. ارے نہیں نہیں، ہم تو یہاں سے اعلان کرتے ہیں ہم اپنے باپ کے نام پر نہیں بھڑکتے ہیں. اپنی ماں کو گالی اگر کوئی دے دے ہماری ماں کو، ہم اس کو بھی برداشت کرتے ہیں. میں اپنی بات بتاؤں، میں اگر کبھی ٹرین میں چلتا ہوں، ریلوے اسٹیشن پہ ہندوستان کے حالات ایسے ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ کوئی مجھ کو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر کچھ بگ دیتا ہے، اللہ کی قسم میں اسے جواب نہیں دیتا ہوں. اگر میں چاہوں فوراً پلٹ کے اسے جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں میرا ذاتی معاملہ ہے، اس میں الجھنا بیکار ہے. اور میں یہ کہتا ہوں ہمیں جتنی گالیاں دینی ہے دے دو. ہمارے باپ کو گالیاں دو گے ہم برداشت کریں گے، ہماری ماں کو گالیاں دو گے ہم برداشت کریں گے. لیکن اللہ کی قسم اگر مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں ادنا سی گستاخی کرو گے تو یاد رکھنا ہم اپنے خاندان کو کیا اپنی جان کو بھی مدینے والے مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے. کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ سے عشق کرنا اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا والوں جب تک زندہ رہو یہ کہتے رہو یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اب تیار رہنا یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. I love محمد، I love محمد. اب ذرا سنیے گا، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں ثابت کروں گا کہ پوری دنیا میں اگر سب سے کوئی سندر مذہب ہے تو وہ مذہب ہے اسلام ہے. اونچا بولے پورا مجمع، وہ مذہب اسلام ہے. ذرا سنیے گا. لیکن میرے بھائی آپ کو اپنے کردار سے، ہمیں اپنے کیریکٹر سے، ہمیں اپنے اخلاق سے، ہمیں اپنے جیون سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مذہب اسلام سندر مذہب ہے. ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے، ہمارا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، ہماری زبان ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرا اگر کوئی دیکھے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جب مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو ان کے آقا مدینے والے کتنے اچھے ہوں گے. یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا. غور سے سنیے گا، میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے ایک منتر میں پڑھنے جا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے شریمد بھگوت گیتا، پیج نمبر 154 ہے. اس میں لکھا ہے وایردے یرمگڑی ولنا ششنکا پرجاپتشتم پر پتا مہشت نمو نمستے ششاہشکرتا پنشت بھویو پی نمو نمستے ادھرما بھی بھوات تشنا پر دشینتی کل استریکیا استریشو دشتاشو والشنے چایتے ورن شنکرا یو مام جمنادیم چویتی لوک مہیشورم اسمودھا سمرتیشو سرو پاپے ہے پرمچیتی گنیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار نیار پنتم پرتھوی مدھیم اور وسکیارتم پلون سوانم لم نگیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گرون پرانم پرادیپم سو विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देवदत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभु गुणगानम नाभ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम. और लोगों मदीने वाले मुस्तफा ऐसे है. सैयदुल अंबिया की शान का क्या कहना. इमाम
امام الانبیاء کے مرتبے کا کیا کہنا، ہم اور آپ تو نام لیتے ہی ہیں لیکن غیروں کو بھی ہم نے حضور کی تعریف کرتے دیکھا ہے۔ اب ذرا سننا، ایک پنڈت ہے، نام ہے پنڈت سومناتھ ورما۔ وہ پنڈت جب چلتا ہے ایک ہاتھ میں ترشول رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں چھوٹا سا لوٹا رکھتا ہے، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگاتا ہے۔ وہ پنڈت جب چلتا ہے کچھ اور بولتا ہے، لیکن جب زبان کھولتا ہے تو پھر مصطفیٰ مصطفیٰ بولتا ہے۔ اور وہ پنڈت کہتا ہے لوگوں شرنಯ ಗುರು ನಿಮಗ ಸುಖ ಸಾಗರ ಅತ್ಯಚಾರ ಮಗ ಶುಭ ಸಾಗರ ಚರಣನ್ है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोहर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बे। اب ذرا سنیے گا، کبیر داس ہے، کبیر داس آ گئے۔ کبیر داس نے کہا کیا میں بھی کچھ بولوں؟ کہا کہ بولے۔ کبیر داس نے اپنے منہ کو کھولا اور بولا تو ایسا بولا، کہا لوگوں اسلام نے جو بتایا ہے وہی صحیح ہے۔ کہا کیا بولا؟ کبیر داس نے کہا اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، رکت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان۔ اور جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان، ارے دوجا نہیں ہے مہان رے مورکھ، دوجا نہیں ہے مہان، دوجا نہیں ہے مہان۔ اور پڑھوں گا لیکن ایک ساتھ اگر اور پڑھ دوں گا ایک ساتھ میں ملا کے تو پھر آپ لوگ صبح میں مفتی صاحب کو پکڑیے گا اور کہیے گا رات میں مولانا بلائے تھے کہ پنڈی جی بلائے تھے۔ ہاں ایک جگہ ہوا ہے ہم یہ منتر پڑھے لمبا 15-20 منٹ تک پڑھتے رہے، ایک لڑکا کھڑا ہو گیا نعرہ لگانے لگا بیچ سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پنڈت معین الدین چترویدی۔ ہم نے کہا تم نے ہم کو پنڈت کیوں کہا جی؟ کہا کہ حضرت اتنا پڑھتے ہیں 15-20 منٹ تک پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا میں تو حضور کا دیوانہ ہوں اور میں ہر وقت حضور کے نام پر یہ کہنے والا ہوں یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔ او بھائی کوئی کہتا ہے تاج محل اچھا ہے، کوئی کہتا لال قلعہ اچھا ہے، کوئی کہتا دارجلنگ کی ہریالی اچھی ہے، کوئی کہتا ہے کشمیر کی وادی اچھی ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے گئے وہ یہ کہتے گئے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔ اور محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو۔ ابھی ایک نعرہ کچھ دنوں پہلے ہر ایک کی زبان پہ تھا، آئی لو محمد۔ اونچا بولیں اب تقریر شروع ہو رہی ہے۔ کیا زبان پہ نعرہ کیا تھا؟ آئی لو محمد۔ اور اونچا بولے آئی لو محمد۔ محمد بچہ بھی کہہ رہا تھا آئی لو۔ اچھا جتنے لوگ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا جتنے لوگوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے انہیں 1 سال کے اندر کروڑ پتی بنا دینا۔ ایک اور دعا دے دوں، ایک اور چانس دیتا ہوں میرے مولا جو لوگ شروع سے اخیر تک بیٹھے رہے گفتگو سماعت کرتے رہے انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بھائی ایک بات بتاؤں، اس سے بڑی دعا میرے پاس پوری رات میں نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے اگر آنکھیں دیا ہے نا آپ
تاج محل بعد میں دیکھو، لال قلعہ بعد میں دیکھو، ہریالی ہندوستان کی بعد میں دیکھو، دنیا کے نظارے بعد میں دیکھو، حضور کے گنبد خضرا کو پہلے دیکھو۔ کیا بات ہے، واہ! کیونکہ جو حضور کے مدینے سے آتا گئے وہ یہ گنگناتا گئے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ پورا مجمع بولیے آج بھی ہے۔ کیا بولنا ہے؟ اونچا بولے، کیا بولنا ہے؟ آج بھی ہے۔ اچھا ادھر والے سوچ رہے کہ سامنے والے پھنس گئے ہیں، آپ لوگ کائے نہیں بول رہے ہیں؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے پورا مجمع، اچھا ایسے نہیں، یہ دیکھے میرے ہاتھ میں ہے یہ گنبد خضرا، آئے ہائے 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 کتنا خوبصورت ہے گنبد خضرا، کبھی جا کر دیکھنا لوگوں۔ میں تو آپ سے بھی کہوں گا نوجوانوں، یہ گٹکوں میں پیسے کو برباد مت کرو، یہ چائے کی چسکی میں پیسوں کو برباد مت کرو۔ ماں بہنوں تم سے بھی کہوں گا، اگر آپ بھی حضور کا مدینہ دیکھنا چاہتی ہو تو قیمتی ساڑیاں کی فرمائش نہ کرو، قیمتی سلوار سوٹ کی فرمائش نہ کرو، کنگن پازیب نہ مانگو، بلکہ اپنے شوہر کو کہو، اے میرے شوہر نامدار، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار لوں گی، مجھے کنگن نہیں چاہیے، مجھے پازیب نہیں چاہیے، مجھے یعنی کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، بلکہ شوہر کو کہ قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا، او میرے سرتاج ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے ہمیں کچھ دکھاؤ نہ دکھاؤ، لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دو، کیونکہ ہم نے سنا گئے جو حضور کا گنبد خضرا دیکھ کر آ جائے تو مسکرا کر زبان پہ یہی آتا گئے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اچھا آپ چپ رہیے گا، ان لوگوں کو بولنے دیجئے گا، میں دعا کروں گا میرے مولا جو جتنی بلند آواز سے بولیں انہیں اتنی جلدی حضور کا مدینہ دکھا دینا۔ بھائی کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ مفتی صاحب، اور میں دعویٰ کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ میری بولی اگر ہو غلط ہو سکتی ہے، حضور نے فرمایا ہے ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں وہ تینوں جب جب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ بتا دوں وہ 3 کون ہے؟ بتا دوں؟ ارے بولو نا بھائی، بتا دوں؟ پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں، اور یاد رکھنا لوگوں میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، اور بدل گا زمانہ، بدل گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ حضور نے جو فرما دیا ہے ہو کر رہے گا۔ آقا فرماتے گئے 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا سنو دعوت المظلوم، مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مظلوم کون ہے لوگوں؟ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، وہ اگر کمزور ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، ان کے پاس طاقت زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس دولت کا انبار نہیں ہے، آپ کو اللہ نے طاقت بخشی ہے، آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، آپ کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، آپ اس غریب پہ اتیاچار کرتے ہو، اس کے حق کو مارتے ہو، اسے تم پریشان کرتے ہو۔ یاد رکھنا وہ غریب انسان، وہ مظلوم انسان جس پہ تو آج کمزور سمجھ کر جس پہ ظلم کر رہا ہے، وہ تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا مظلوم اگر رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میں تو اس کا
بدلہ اس سے نہیں لے سکتا، لیکن مالک میں نے سنا ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے، پروردگار عالم اس کا تو سہارا بنا کرتا ہے، اس کا تو سہارا ہوتا ہے۔ اے مولا میں تو بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن تو بدلہ لے سکتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو رؤوف الرحیم ہے، تو جبار و قہار ہے۔ اے مولا اس کا بدلہ تو ہی عطا فرمانا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ابھی وہ مجبور اور مظلوم انسان دعا مانگ کر چہرے پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرتا ہے کہ اللہ تعالی اس مظلوم کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ خبردار کسی پہ ظلم نہ کرو۔ آج اگر طاقتور ہونا تو یاد رکھنا اللہ ہی طاقتور بنانے والا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو منٹوں میں طاقت کو چھین بھی سکتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا، جن کو اپنی دولت پہ ناز تھا، جس کو اپنی حکومت پہ ناز تھا۔ دوسرا کون ہے؟ سنو آقا فرماتے ہیں دعوت المسافر، مسافر جب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ مسافر کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ میں مسافر آدمی ہوں، کئی دنوں سے مسلسل باہر ہو، سفر پہ ہوں، میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ جتنی بلند آواز سے بولے انہیں اتنی جلدی گنبد خضرا کی زیارت عطا فرما دینا۔ ذرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، اور پیار سے پورا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ بھائی ایک دو لوگ جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ جانے والوں کو میں روکتا نہیں ہوں۔ ایک جگہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک لڑکا ٹپ سے کھڑا ہو جاتا تھا بیچ سے۔ مولانا صاحب نے کہا دیکھا، بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑا ہوا، مولانا صاحب نے پھر ڈانٹا، تقریر ہو رہی پھر کہاں جا رہا بیچ میں، پھر بیٹھ گیا۔ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا لڑکا جانے کے لیے، مولانا صاحب نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ ارے بیٹھا تو صبح تک بیٹھل رہ گیا۔ جلسہ ختم، تقریر ختم، سب چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا اے بیٹا جا رہا تھا پہلے سے، اب کیوں نہیں جا رہا؟ اب تو جلسہ ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، اب جاؤ نا۔ لڑکے نے کہا کیا کریں گے حضرت جا کے، جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ کام یہیں تمام ہو گیا ہے، اس لیے جس کو جانا ہے قضائے حاجت کے لیے وہ جا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ذرا جھوم کر پڑھنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تارے آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے۔ اور ایک شعر پڑھوں اجازت ہے؟ ارے بولیے اجازت ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی گئے۔ سنیے میں نے کیا کہا؟ ابھی چاروں طرف ایک ہنگامہ مچا تھا، چاروں طرف لوگ کہہ رہے تھے آئی لو، پورا مجمع بولو اگر آپ مصطفیٰ کے دیوانے ہو۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ آئی لو۔ بچے بھی کہہ رہے تھے آئی لو، ذرا ادھر والے بوڑھے بھی کہہ رہے تھے آئی لو، جوان بھی کہہ رہے تھے آئی لو محمد۔ لیکن میں ایک پیغام دینا چاہوں گا میرے بھائیوں، آئی لو محمد بینر پہ لکھنے والوں، آئی لو محمد کاغذ پہ لکھنے والوں، آئی لو محمد پوسٹر پہ لکھنے سے زیادہ بڑی بات اور پیپر پہ لکھنے سے زیادہ بڑی بات
पोस्टर और बैनर पे, छत की दीवार पे आई लव मोहम्मद लिखने से बड़ी बात ये होगी अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी सीरत में आई लव मोहम्मद लिखो, अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो। जिस दिन दिल के अंदर तख्ती पे आई लव मोहम्मद लिखना आपने शुरू कर दिया तो याद रखना होगा क्या, ये कागज पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, दुनिया का कोई शातिर इंसान इस कागज को फाड़ सकता है। बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, दुनिया का कोई शैतान उसे फाड़ सकता है। अगर कागज और पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखोगे, उसे कोई दुनिया का इंसान फाड़ सकता है। अगर छत की दीवार पर अगर आई लव मोहम्मद लिखोगे, दुनिया का कोई इंसान फाड़ सकता है। लेकिन याद रखना, अगर जिस दिन हम और आपने दिल के अंदर आई लव मोहम्मद लिखना शुरू कर दिया, दुनिया में किसी माँ ने ऐसे लाल को जन्म नहीं दिया है जो हमारे और मुसलमानों के दिल को फाड़ सके। क्योंकि जब दिल के अंदर आई लव मोहम्मद होगा, किरदार में आई लव मोहम्मद होगा, सीरत में आई लव मोहम्मद होगा, अखलाक में आई लव मोहम्मद होगा, फिर जब जबान पे आई लव मोहम्मद आएगा तो यही मचल कर कहोगे ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और ज़मी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नाराए रिसालत, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। अब जरा सुनिएगा लोगों, और एक बात मैं कहूं, मैंने क्या कहा, पोस्टर पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात ये होगी अपने दिल की तख्ती पे आई लव मोहम्मद लिखो। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा, सच बताना वो कभी झूठ बोल सकता है क्या? जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी सूद नहीं खा सकता है। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद होगा वो कुछ भी हो जाए दूसरे के हक नहीं मार सकता है। मेरे भाई आजकल तो यहाँ तक हो रहा है, मुफ्ती साहब लोग दूसरों के हक मारते मारते अपनी बेटियों का भी हक मारना शुरू कर दिए। हमने यहाँ तक देखा है, अगर बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा है तो बाप बूढ़ा इतना नाराज हो गया कि 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया है। क्यों? इसलिए कि बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा है। ओ बेटियों से चिढ़ने वालों और बेटियों के सारे हक को मार कर अपने बेटों को देने वालों, अरे ये बेटियां हैं। कुरान ने क्या कहा है? बेटियां वलैसा सकरु कल उनसा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता है। बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? हमने तो देखा है कि कितने ऐसे जनाजे को कि 3 बेटे हैं, 1 बेटा खड़ा हो गया और कहने लगता, ओ मोहल्ले वालों खबरदार, कोई मेरे बाप के जनाजे को उस वक्त तक नहीं उठाएगा जब तक के मकान का बंटवारा न हो जाए, जब तक के जमीन का बंटवारा न हो जाए, जब तक के गाड़ी का हिस्सा न लग जाए। ये तो बेटा को हमने देखा है, लेकिन क्या कभी किसी बेटी को भी देखा है कि बेटी आकर खड़ी हो जाए और कहे कि ओ मोहल्ले वालों, मेरे बाप ने सारी जमीन मेरे भाइयों को दे दी है, इसलिए उस वक्त तक जनाजा नहीं उठने दूंगी जब तक कि मुझे जमीन में हिस्सा ना मिल जाए। हमने बेटी को नहीं देखा है, लेकिन हजारों बेटे की तारीख हमने पढ़ा है और सुना है, अपनी आंखों से देखा है कि बेटे ने बाप के जनाजे को उठने से रोक दिया है। ओ भाई, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है। बेटियां तो घर की रहमत और घर की रौनक, घर की जीनत हुआ करती है। ये बेटी कौन है? किसकी अजमत क्या है? मुस्तफा
मुस्तफा फरमाते हैं कि लोगों एक मर्तबा हुजूर जा रहे थे, सहाबा साथ में थे। हुजूर से सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो फला घर को देखिए, उस घर के ऊपर में आसमान से नूर टपक रहा है और ऐसा नूर टपक रहा है कि उस नूर की रोशनी से उसके चारों तरफ घर को जगमग जगमग रोशन रोशन कर दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं, ए सहाबियों, पता है उस घर में जाकर पता करो, उस घर में दो चीजें होंगी, दो में से एक चीज जरूर होगी, या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या उस घर में अल्लाह ने उस घर वाले को बेटी जैसी रहमत अता फरमाया होगा। ये बेटी का मकाम है, जिस घर में बेटी आ जाए अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसती है। लेकिन मेरे भाई, आज लोग अपनी बेटियों को पहले तो एक मर्तबा मारते थे, अपनी बेटी को जिंदा कब्र में डाल देते थे, लेकिन आज के जमाने का मुसलमान अपनी बेटी को रोजाना ये कह के मार देता है कि बेटी, अरे ढंग से रह लिया कर, तू तो पराए घर जाने वाली है, तू पराए घर की चीज है, पराए घर में तू कैसे रहेगी। खुदारा मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि आप कभी भी अपनी बेटी को ये ताने मत दिया करो कि मेरी बेटी तू पराए घर जाने वाली है। याद रखना, बेटी अपने आप को परायापन उस वक्त तक महसूस नहीं करती है जब वो ससुराल जाती है दुल्हन बनकर पहली मर्तबा। अपने आप को वो पराया घर, बाप के घर को नहीं समझती है, लेकिन जब ससुराल से घर आती है ना, एक तौलिया ढूंढती है अपने चेहरे को पोंछने के लिए, तब उसको लगता है कि मेरा बाप का घर अब पराया घर हो गया है।